ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 101 آیت نمبر 101 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 100 سے پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے 101 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل کتاب کے ساتھ مختلف دلائل دے کر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور ان کی تمام جو ممکنہ بہانے تھے کہ وہ اپنے آپ کو دین حق سے بچا سکیں اور وہ اپنے جو ان کی مرضی کا دین ہے اس کو چلا سکیں، وہ تمام بہانے خدا کریم نے جواب ان کے دے دیے، چونکہ ان کی باتوں سے مسلمین متاثر ہو رہے تھے، اور خدشہ یہ تھا، بلکہ کئی دفعہ ہوا بھی یہ، چونکہ تاریخ کو تفصیلاً سب نے نہیں پڑھا ہوتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اسی دوران جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو مسلمان ہونے کے بعد کئی لوگ واپس کفر کی طرف چلے جاتے تھے، دوبارہ واپس چلے جاتے تھے۔ بہت ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، اور ابتدا میں یہ کام بہت بھی ہوتا تھا۔ یہ مسلمان ہوئے کچھ دنوں کے بعد جو ہے، یا کچھ ٹائم کے بعد وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ، تو یہ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جو کچے ایسے بغیر دلائل کے اور بغیر استحکام کے مسلمان ہوتے تھے، ان کے لیے شبہات سامنے آتے تھے، باتیں سامنے آتی تھیں، ان کے ذہن میں سوال ڈالے جاتے تھے، تو وہ چونکہ ان کا جواب ان کے پاس ڈائریکٹ نہیں ہوتا تھا، اور وہ ابھی پوچھتے بھی نہیں تھے، اتنی تحقیق کی تو کس کو ہوتی ہے کہ وہ تحقیق کرتا پھرے اور اپنے کام چھوڑ کر اس چکر میں پڑ جائے، تو اس قسم کے لوگ بعض اوقات واپس بھی چلے جاتے تھے۔ اور اس کا ایک مثال دوستوں کو یہ بتاؤں کہ جب رسول خدا کی رحلت ہوئی تو ایک جمع غفیر ٹھیک ٹھاک لوگ واپس غیر مسلم ہو گئے، اور یہ جناب پہلے جو خلیفہ تھے ان کے زمانے میں ردہ کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو مرتد ہوئے ہیں، فتنہ ارتداد ایک نام ہے اصلاً تاریخ میں، فتنہ ارتداد یعنی بہت سارے لوگ واپس چلے گئے اپنے اس پہلے جو بھی جس چیز پر بھی تھے۔ تو اس سے پہلے خود رسول خدا کے زمانے میں بعض اوقات کوئی اکا دکا جو ہے وہ ان وجوہات کی بنیاد پر کہ اہل کتاب شبہات ڈالتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے ایسے، تو ان کے پاس اس کے ذہنی طور پر کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور یہ جو نبی فرما رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس طرح واقعات ہوتے تھے۔ تو اب خدا کریم یہاں
ان کے ساتھ بات کو کسی جگہ پر پہنچانے کے بعد اب خود مومنین سے مخاطب ہوتا ہے، اور مومنین کو فرما رہا ہے۔ پچھلی آیت نمبر جو 100 ہم نے پڑھی ہے اس میں خدا کریم نے کیا فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین، خدا کریم نے ایک فریق بتایا گا کہ یہ سارے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو اس طرح خرابی کر رہے ہیں، جو اس شبہات ڈال رہے ہیں، یہ کچھ ہیں۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہ کیونکہ ہم پچھلی نشست میں اس آیت کی وضاحت کر چکے ہیں اس لیے صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ اوتوا الکتاب، جو جن کو کتاب دی گئی ہے، ان میں سے اگر کسی چھوٹے سے گروپ کے آپ پیچھے چلنے لگے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو آپ کو کافر بنا دیں گے۔ یردوکم، یہی وہی مرتد ہونا ہے، یعنی آپ کو مرتد بنا دیں گے۔ یردوکم، رد تردید کرا کے پیچھے لے جائیں گے۔ بعد ایمانکم، آپ کے ایمان کے بعد کس میں لے جائیں گے؟ کافرین، کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اب یہاں اس آیت سے خدا کریم ذرا اپنی ٹون کو مختلف کر کے بات شروع کرتا ہے۔ پہلے تو کہا نا کہ آپ ان کافرین اور یا ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں کہ یہ آپ کو کافر بنا دیں گے۔ اب تھوڑا سا اس کو اور درجہ دے کر سختی کے ساتھ کہ کیف تکفرون، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والو، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے دوسری طرف اتنی بڑی حقیقت موجود ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو کہ جن کے پاس دلائل بھی نہیں ہیں، جن کے پاس حقیقت نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کس طرح آپ کفر کی طرف جا سکتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ آپ پر جو ہے وہ آیات الہی پڑھی جا رہی ہیں، آپ کے سامنے یک بعد دیگر آیات آ رہی ہیں۔ یہ تتلا کا معنی آپ دوست جانتے ہیں نا، یہ اسی تتلا، یہ کس باب سے بنے گا جی؟ شاید طلب سے بنتا ہے، تو اس کا بہرحال ابھی میں اس کو دیکھ لوں گا کہ یہ کس باب سے بن رہا ہے، لیکن یہ پہلے تو اس سے آپ لیں کہ اچھا، تو اس کو میں دیکھ کر بتاؤں گا تاکہ کوئی غلط بات نہ بتا دوں۔ تتلا تلاوت کے معنی میں تو واضح اس کا ایک معنی یہی ہے جو کہ تلاوت کی جاتی ہے، یعنی آیات یک کے بعد دیگرے پڑھی جائیں، یک کے بعد دیگرے آیات ایک دوسرے کے پیچھے پڑھی جائیں۔ تتلا علیکم آیات اللہ، آیات خدا آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اور تلاوت کی جاتی ہیں۔ اب اس سے آیات الہی یعنی قرآن کی آیات بھی آپ لے سکتے ہیں اور آیات کو پیش کرنا بھی لے سکتے ہیں، جیسے کہ نبی نے اپنی حقیقت ہونے پر جو ہے آیات پیش کی، ان میں سے یہ قرآن بھی ایک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وفیکم رسولہ، اللہ کے بندے آپ ان کی بات مان رہے ہیں جن کا رسول گزر گیا ہے، وہ اس رسول کی پیروی کے دعوے دار ہیں، جبکہ صحیح اس کے پیروکار بھی نہیں ہیں، ان کی کتاب بھی صحیح ان کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو انہوں نے اسے توڑ مروڑ رکھا ہے اور اس کے اپنی طرف سے معنی گاڑ رکھے ہیں۔ تو جب کہ آپ کے سامنے رسول خدا موجود ہیں، خود رسول خدا موجود ہیں، پھر آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یعنی نہ عقل اس بات کو مانتا ہے، نہ ہی آپ کی ضرورت۔ کوئی بندہ کہے کہ میں چلو ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس جب کچھ نہیں تھا تو میں نے ان کا سہارا لیا۔ لیکن جب آپ کے سامنے رسول خدا موجود ہے، چونکہ یہ بات اسی زمانے کی ہو رہی ہے، بس
آیات الہی جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور رسول خدا بھی موجود ہیں، اس کے باوجود آپ اگر ان کے پیچھے چلیں اور ان کی بات مان لیں تو یہ ماننے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ خدا کریم کیفہ کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس عقل ہے تو یہ معقول نہیں ہے یہ بات۔ اور کیفہ تکفرون، یہ سوال کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ استفہام انکاری، یا ایک اس سے بھی ہٹ کر ہوتا ہے کہ جس سے یہ انکار نہیں بلکہ ان کو ڈانٹ پلانے والا استفہام۔ ایک اور استفہام ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے استفہام استقراہی، یعنی جو ٹھیک بھی نہیں لگ رہا ہے اس طرح کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کفر کی طرف چلے جائیں جبکہ آپ کے اوپر آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ابھی رسول آپ کے سامنے ہے۔ جب سامنے رسول موجود ہیں، وہ جس رسول کی بات کرتے ہیں یا جس کتاب کی بات کرتے ہیں وہ پہلے تھا، ابھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے پیچھے ان کے دلائل سنیں تو وہ تو پہلے تھا، وہ رسول آپ کے سامنے اپنے معجزات ابھی پیش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ رسول اپنی حقانیت پر آپ کے سامنے ابھی دلیل دے سکتے ہیں، سامنے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کی کیسے بات مان سکتے ہیں؟ یعنی یہ ان کے عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے خدا کریم نے یہ جملہ استعمال کیا، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ یہاں اس آیت میں یہ بات بھی موجود ہے، تھوڑی سی یہ بات توجہ کریں گے کہ یہ ایک بہت بڑے ہمارے سوچ کے پہلو کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ خدا کریم دین کی حقانیت کو جاننے کے لیے قرآن کو کیا قرار دے رہا ہے؟ دلیل قرار دے رہا ہے کہ آپ کبھی بھی آپ کو غلط فہمی ہو، کوئی اشتباہ ہو، آپ کو شبہات سامنے آئے تو آپ آیات الہی کی طرف رجوع کریں، ادھر سے پوچھیں۔ اور ساتھ ہی کہا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، یہ تھوڑی سی جو ہے نا فِيكُمْ رَسُولُهُ، اس کا معنی اکثر مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور سنت دونوں جو ہے یہ تو ہے ایسے ہی، قرآن اور سنت رسول خدا جو حقیقی سنت ہے، جو حقیقی سنت ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔ یعنی قرآن اور حقیقی سنت۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی جو جس زمانے میں یہ جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ تو حقیقی سنت ایسے تھی کہ بھائی جیسے ہی جاتے رسول خدا سے خود سامنے بات حقیقتاً سن لیتے، پوچھ لیتے۔ لیکن جو ہم ہیں، جو بعد والے، یہاں ہمارے لیے بھی سنت مہم ہے، ہمارے لیے بھی سنت مہم ہے۔ خدا کریم کے نمائندے کی بات اتنی ہی مہم ہے جتنی کہ خدا کریم نے قرآن میں قرار دی ہے، چونکہ وہ ساری ہی خدا کریم کی طرف سے ہی بیان شدہ حقیقت ہے، اتنی ہی مہم ہے۔ لیکن مشکل ہماری یہ ہے اس زمانے میں یا بعد والے کہ ہمارے پاس حقیقی سنت کی پہچان مشکل ہے، پانا ہی مشکل ہے۔ اصلا حقیقی سنت ہمارے پاس سنت محکیہ ہے، سنت حقیقیہ نہیں ہے۔ سنت محکیہ ہے یعنی نقل شدہ ہے، اور سنت حقیقیہ کی پہچان کرنا اس کے لیے پھر وہی معیار قرآن بن جاتا ہے کہ سنت کو قرآن کے پاس لے جائیں، اگر قرآن کے ساتھ ملتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ ہمارے پاس جو سنت موجود ہے، جو دوست ذرا ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ذرا اور بھی فوکس کریں، جو سنت ہے وہ لکھی گئی ہے 3 صدیاں بعد، 2 صدیاں بعد، لگ بھگ 2 صدیاں بعد لکھی گئی ہے، یا چلیں زور لگا لیں
تھوڑا سا اس سے پیچھے لے جائیں، 1.5 صدی بعد، رسول خدا کے 1.5 صدی بعد جو کتابیں موجود ہیں، جو مین کتابیں سنت جن میں لکھی ہوئی ہے، اب نام میں لے لیتا ہوں کچھ کتابوں کا، جیسے کہ مختلف فرق کی ساری کتابوں کا میں کچھ کا نام لیتا ہوں، جیسے بخاری ہے، جیسے مسلم ہے، جیسے الکافی ہے، جیسے تہذیب ہے، جیسے دوسری، یہ ساری کتابیں رسول خدا کے 2 صدیاں بعد لکھی گئی ہیں۔ اب 2 صدیاں پہلے یہ باتیں جو ادھر لکھی گئی ہیں، مثلا کہا گیا قال رسول اللہ، تو یہ قال رسول اللہ درمیان میں 5 7 10 بندوں کو ڈال کر رسول خدا تک پہنچتی ہیں۔ اس نے کہا، 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 اور اس نے کہا، اور پھر جا کے قال رسول اللہ۔ اب نتیجہ کیا بنتا ہے کہ یہ سنت جو ہے یہ حکایت شدہ سنت محکیہ ہے، کنفرم ہو جائے تو حجت ہے، لیکن اس کا کنفرم کرنا جو یہ شیر لانے کے برابر ہے۔ 1 صدی میں 4 نسلیں بنتی ہیں، 1.5 صدی میں 6 نسلیں، 6 نسلیں پہلے کی بات، درمیان میں 5 نسلوں نے نقل کیا ہے، اس نے کہا، 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 یعنی جیسے میں یوں کہوں میرے بابا نے کہا، اس کے بابا نے کہا، پھر 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 اس کے بابا نے کہا، 7ویں جگہ پھر جا کر اس نے جناب رسول خدا سے سنا کہ انہوں نے یوں فرمایا۔ اب عام حالات میں کتنی بات وہ رہ سکتی ہے کہ وہ جو پردادا نے نقل کی تھی، پھر اس کے بیٹے نے، 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 یا پھر علماء نے، مثلا اس عالم نے، پھر 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 اس عالم نے، لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں نقل کیا کہ مثلا میرے پاس لکھے ہوئے پیپر تھے میں نے آگے دے دیے، ایسا نہیں، زبانی۔ تو اب اس قسم کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا، نہیں تو قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے ساتھ آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آیات اللہ وفیکم رسول ہو، آپ کے رسول بھی موجود ہے، تو پھر آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ اپنا مسئلہ پیش کریں اور اس کا حل ڈھونڈ لیں۔ وفیکم رسول ہو، بس جو اس وقت موجود تھے ان کے پاس تو کوئی حجت نہیں تھی، وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں سنت رسول کا پتہ نہیں ہے۔ آج ابھی سوال ہو سکتا ہے، کسی پر بھی ہو سکتا ہے، یہ چیزیں اب مان لی گئی ہیں مسلمانوں میں، تو یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے پھر اتنا مانا کہ قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا اور تمام ساری کہانی سنت پہ آ گئی، اور پھر سنت میں اتنا کچھ بنایا گیا، اتنا کچھ بنایا گیا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ یعنی اب اگر کسی پہ تنقید ایسے خام خواہ بن جائے گی، نہیں تو اگر کہیں کہ ایک عالم دین کا، ایک محقق کا کہنا ہے کہ صحیح روایت یا صحیح سنت رسول خدا نقل شدہ جو ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ایسے ہی ہے جیسے کالے بیل میں سفید بال ڈھونڈنا، کالے بیل میں سفید بال اگر کوئی اکا دکا مل جاتا ہے تو اس طرح۔ اور جب اب تحقیق کی ہے جنہوں نے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ مثلاً اگر کسی نے 40,000 روایت نقل کی ہے، سنت نقل کی ہے، تو اس میں سے 10% ٹھیک ہے، باقی ساری جو ہے وہ، یعنی یہ تو اس پر بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت محکیہ ہے۔
اب اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ان سب نے سارے 100% وہ الفاظ نہ کیے ہوں جو بھی، اتنا ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی جو بندے نقل کرنے والے ہیں وہ ٹھیک تھے، وہ حافظ بھی تھے، وہ یعنی لائق بھی تھے، دیندار بھی تھے، سچے بھی تھے، وہ بھولنے والے بھی نہیں تھے، خرابی کرنے والے بھی نہیں تھے، بدنیت بھی نہیں تھے، یہ چیزیں کر کے پھر اتنا صحیح کہ یہ بندے ٹھیک تھے۔ اب جو انہوں نے نقل کیا ہے وہی جو رسول خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہی الفاظ آگے نقل کر سکے ہیں سارے، یعنی پہلے نے بھی وہی فل الفاظ نقل کیے، پھر دوسرے نے بھی فل، لکھے ہوئے بھی نہیں ہیں اس کے پاس، یہ دھیان رکھیں کہ ان کے پاس لکھے ہوئے بھی نہیں ہیں، یعنی انہوں نے کوئی کتاب نہیں پیش کی کہ پہلے نے ایک لکھی ہوئی کتاب پیش کی ہو، پھر اس نے آگے وہ کتاب پیش کی ہو، پھر اس نے آگے وہ کتاب پیش کی، ایسے نہیں، زبانی بات ہے ساری۔ تو آیا وہ رسول خدا کے الفاظ ہم تک اس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ یہ مشکل ہے۔ وَإِلَّا جیسے کہ آیات اللہ، آیات الہی، یہاں دیکھیں واضح کہا رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُ، دونوں چیزوں کو خدا کریم ذکر کر رہا ہے کہ دونوں ہی مہم ہیں، لیکن یہ ان کے لیے تو بہت واضح ہے جو موجود تھے، اس لیے کہ فیکم رسول اللہ، رسول خدا آپ کے سامنے ہے، ابھی جا کر پوچھ لیں، کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہے گا، بات اصل ہے، رسول خدا کے خود منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ سن لیں اپنے کانوں سے۔ لیکن ہمارے لیے بھی حجت ہے رسول خدا کی سنت، لیکن ہمارے لیے سنت رسول خدا کو پانا مشکل ہے۔ ہاں ایسے ہی اگنور کر کے اچھا ٹھیک ہے جی یہ مانا جانا چاہیے، یہ چل رہا ہے ابھی جو چل رہا ہے امت اسلامی میں، جس کی وجہ سے وہ قرآن سے بھی بہت ہٹ گئے ہیں، اس وجہ سے کہ بھائی ٹھیک ہے جی ان کی بات مان لیں، بس جو اس کتاب میں آ گیا اس کو مان لیں، جو ان سنت کو نقل کرنے والی کتابوں میں آ گیا اس کو بس یوں سمجھیں کہ یہ بس ٹھیک ہے، مان لیں، سب نے مانا ہوا ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر سب نے اکٹھ کیا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے احکام کیا ہو گئے ہیں سنت کے مطابق، یعنی سنت ماہکیہ کے مطابق ہو گئے ہیں، جو کہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پیچھے رہ گیا ہے اور سنت، وجہ یہی ہو کہ دونوں تو اکٹھے چل نہیں سکتے تھے کیونکہ آپس میں میچ نہیں کرتے ہیں، جب میچ نہیں کرتے ہیں تو پھر کیسے دونوں چل سکتے ہیں، پھر ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور انہوں نے کیا کیا، پھر قرآن کو پیچھے رکھ دیا اور سنت کو۔ اب اس وقت جو امت اسلامی چل رہی ہے وہ تقریباً ساری امت اسلامی بلا استثناء ساری امت اسلامی وہ اخباریت پہ چل رہی ہے، یعنی جو سنت نقل دین سارا اس کے مطابق چل رہا ہے، قرآن کے مطابق اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو قرآن کی خیر ہے، یعنی اس طرح چلا، اور جس کی وجہ سے پھر اور اس کی اور اگر میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو رسول خدا کی وہ جو شکایت ہے نا محشر والے دن، وہی کافی ہے اس کے لیے کہ امت اسلامی نے قرآن کو کیا رکھا ہے، اِنَّ قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اب خدا کریم کے سامنے رسول جیسی شخصیت یہ گواہی دے رہی ہو کہ امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اے اللہ ہاں میری امت نے قرآن کو اگنور کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو اس سے بڑی پھر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے عملاً یہی چیز ہو رہی ہے۔ خوب وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، آپ پر آیات الہی پڑھی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول خدا آپ کے درمیان ہیں۔ یہاں سے خدا کریم ایک قاعدہ کلیہ پرنسپل پیش فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے بندگان خدا، آپ یہ تیریاں اور میریاں ان کو چھوڑیں کہ یہ وہ نبی اور یہ نبی اور یہ کتاب اور وہ کتاب، آپ کے سامنے جب اصل دین پیش کیا جا رہا ہے قرآن میں، جب وہ خدا کا اصلی راستہ، آپ اس کی طرف آئیں، آپ یہ کہ اچھا وہ فلاں اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ فلاں اس طرح کہہ رہے ہیں، ان کی طرف نہ جائیں، اصل محور، سوچ کا جو محور ہے، جو معیار ہے وہ کیا بنائیں،
اللہ بنائے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّہ، جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، فقد ہدی، تو بس وہ ہدایت پا گیا، یعنی خدا کریم کا فیصلہ ہو گیا اس کے بارے میں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّہ، یعتصم عصمہ سے ہے، عصمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز درمیان میں جب رکاوٹ بن جائے اور کوئی دوسری چیز اگلی چیز تک نہ پہنچ سکے تو یہ عصمہ ہوتا ہے۔ جب اونٹ کے رانوں پہ جو ہے وہ اس کے مختلف قسم کے جو اس کا اپنا پسینہ یا اس کا جو غلاظات ہیں اس کی رانوں پہ جمع ہو جاتی تھیں اکٹھی، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آسمہ، یعنی وہ رکاوٹ بن گئی ہے، اصل جلد پیچھے سے نظر نہیں آ رہی ہے، اوپر جو ہے نا وہ کیا لگے ہوئے کوئی چیز۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے رکاوٹ بننا۔ تو جب یہ باب جاتا ہے باب افتعال میں تو پھر بن جاتا ہے اعتصمہ، یعنی آپ اللہ کو اپنی کیا بنائیں، اللہ کو اپنی ایک قسم کی جہنم سے رکاوٹ بنائیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کو حفاظت کا غلاف بنائیں، اپنے اوپر اللہ کو لپیٹ لیں، یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّہ، اور جس نے اللہ کو اپنا عصام بنایا، فقد ہدی، یعنی جب ہر طرف سے اس کے زندگی میں اللہ ہے تو پھر اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس وہ صراط مستقیم پر لگ گیا، اور صراط مستقیم پر لگا ہوا بندہ کدھر جاتا ہے؟ سیدھا جنت، ہاں، وہ جو معال ہے جس جگہ جانا چاہتے۔ وہ جو آپ نے ایک لفظ سنا ہوا ہے پل صراط، سنا ہوا ہے دوستوں نے پل صراط، ہاں، پل صراط یہ اصل میں لفظ ہے پل صراط مستقیم، یعنی ابھی ہم اس پل پر موجود ہیں، آگے نہیں آنی ہے کوئی پل، ابھی ہم اس پل پر موجود ہیں، یعنی پل موجود ہے ابھی ہماری زندگی میں موجود ہے، اور ساتھ ہی کچھ لوگ پل سے یا اس صراط سے نیچے ہیں، ابھی سے ہی صراط سے وہ نیچے ہیں، آگے کوئی پل نہیں آنی، پل صراط مستقیم یہی ہماری زندگی ہے۔ اگر کوئی صراط مستقیم پر ہے تو وہ پل کے اوپر ہے اور وہ سیدھا آگے جائے گا۔ اچھا، یہ پل کیوں بولا گیا ہے؟ حالانکہ ادھر یہ پل کی بات کدھر سے آگے، بھائی کوئی نیچے نہر ہے، دریا نہیں، نیچے جہنم ہے، اور جہنم کی شعلے کوشش کر رہے ہیں کہ گناہ گاروں کو کھینچیں۔ یہاں ہے آیات میں کہ وہ جب گناہ گاروں کو دیکھتی ہے تو اور بھڑک کر آگے بڑھتی ہے کہ ان کو کھینچ لے۔ تو یہ پل صراط مستقیم جو لفظ ہے وہ یہی ہے، صراط مستقیم۔ تو ابھی ہمارے جو خطیب ہیں بعض، وہ پل صراط کی جب تفسیر بتاتے ہیں نا تو وہ بڑی عجیب، ہاں، تو نقل کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے باہر، کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگی، اور یعنی وہ آگے ہوگی، بھائی یہی ہے، ادھر ہی ہے، یہی تو ہے، تبھی تو ہمارا ایک ایک سانس جو ہے وہ حساب کتاب والا ہے کہ یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ یعنی ہم جب بات کریں، اگر بات تھوڑی سی غلط ہے تو سمجھیں کہ ہم پل سے نیچے ہیں، ہم اس بال سے ہٹے ہوئے ہیں، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بال سے ہٹ گئے ہیں، یعنی کتنی باریک ہے ہر لمحہ۔ مثلا میں ابھی میرے دیکھنے کا انداز جو ہے یہ ہر ایک کی طرف میں دیکھتا ہوں تو مختلف ہوتا ہے، خب یہ خود جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، یہی پل ہے، یہ باریکی ہے۔ لیکن وہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی اماں جی تھی، اس نے آگے سے کیا کہا تھا، ہاں، جب خطیب نے کہا نا کہ باریک ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، تو اس نے پیچھے سے وہ بولا کہ تو سیدھی سی بات کیوں نہیں کہتے کہ ہے ہی نہیں، ہاں، کچھ ہے ہی نہیں، باریک ہے، بال سے اور تلوار سے تیز ہے، تو سیدھی گال کرو بھائی، ہے ہی کوئی نہیں،
تو اللہ نے یہاں فرمایا فقد ہدی الی صراط مستقیم. اگلی آیت انشاءاللہ پھر یا ایھا الذین آمنوا اگلی نشست میں عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.